بات وہی پہنچی بریلی شریف کہ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ تو ملا کی دوڑ مسجد تک اور برکاتیوں کی دوڑ غوث اعظم تک۔ عرس میں بھی وہی آ پاتا ہے جس کو بلاتے ہیں مخدومان کرام، ہر کوئی نہیں آ پاتا۔ اب دیکھیے بریلی سے جمال ملت حضرت مولانا جمال رضا خان صاحب تشریف لے آئے۔ کچھ بھائی یہ سمجھ کے نہیں آئے کہ صاحب وارث پنجتن کے چہلم میں بدایوں کے صاحب سجادہ کو کیوں بلایا گیا، وہ اس لیے نہیں آئے۔ آئیے دعوت دی جائے برکاتی دولہا کو، حضرت امیر ملت کو، حضرت حضور امیر ملت تشریف لائیں اور برکاتیوں کو پیغام دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرف قاسمی، عرف قاسمی، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعترتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وعلینا معہم ولہم وفیہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ مولا النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادر عزیز، سید شاہ نجیب حیدر سجادہ نشین خانقاہ قادریہ برکاتیہ، برادر عزیز سید محمد اشرف، برادر عزیز سید محمد افضل، ولی عہد سجادہ سید شاہ محمد امان سلمہ، ممبر رسول پر جلوہ افروز علم کی یونیورسٹیوں، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 85واں عرس قاسمی اپنی کل شریف کی منزلوں میں داخل ہو رہا ہے۔ ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے قرآن عظیم کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ جگہ جگہ رب تبارک و تعالیٰ نے قل کا لفظ ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا عبادی، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے۔ بات وہی پہنچی بریلی شریف کہ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ سر سوئے روزہ دھکا، پھر تجھ کو کیا؟ دل تھا ساجد نجدیا، پھر تجھ کو کیا؟ میرے عزیزو، آج ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے اور
سعودی عرب سے اطلاع آئی ہے کہ 5 نومبر کو حج ہوگا وہاں، اور وہاں 6 نومبر کو بقرعید ہوگی۔ ہمارے یہاں رویت عام ہوئی، لہذا ہمارے یہاں بروز پیر 10 ذی الحجہ بقرعید ادا کی جائے گی۔ ہمارے بہت سے پیر بھائی اور پیر بہنیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں جہاں پہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، بس حاضری بارگاہ بس اس قدر کی ہے۔ اور یہاں اتنا کثیر مجمع، دنیا کے جتنے بر اعظم ہیں، آسٹریلیا ہو، افریقہ ہو، ایشیا ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، ہر جگہ کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں۔ اور اس منبر نور پر بلا شبہ دنیا سنیت کی اہم ترین شخصیات جلوہ افروز ہیں، جو اپنی اپنی جگہ پہ چلتی پھرتی لائبریریاں ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا کمبخت مسلمان ہوگا جس کے دل میں حج کی تمنا نہ ہو، عمرہ جانے کی تمنا نہ ہو، لیکن بات بلاوے کی ہے۔ جب تک وہاں سے فائل سائن نہیں ہوتی، آپ کتنے بڑے کروڑوں پتی ہوں، ارب پتی ہوں، کھرب پتی ہوں، یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، حج کو نہیں جا سکتے، کیونکہ اور جگہ جانے کے لیے تو صرف پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہاں جانے کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ لوگوں کا ایک پیر بھائی تڑپ رہا تھا اس سال حج کی حاضری کے لیے، اور اس کے ساتھ 4 خواتین تھیں اور ان کا اکلوتا محرم ہے وہ۔ بڑی کوششیں کر رہے تھے سب، اس کا فون آیا کہ میاں آثار ٹھیک نہیں لگ رہے، حج کمیٹی میں نمبر نہیں آ رہا۔ تو ملا کی دوڑ مسجد تک اور برکاتیوں کی دوڑ غوث اعظم تک۔ تو صاحب شام کو کھول کے بیٹھے کہ کرم کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث۔ خدا کی قسم بمبئی کے سارے پیر بھائی تعجب میں ہیں کہ سرکار غوث اعظم نے ایسا کرم کیا کہ ایک ساتھ 5 کا نام آ گیا، اور اس نے بھرا تھا عزیزیہ میں، یعنی لوور کلاس میں، اور نام آیا اس کا گرین کلاس میں، ہری کلاس میں، اور ایسا وی آئی پی گیا۔ کل اس کا فون آیا تھا، عمرہ کر لیا اور بڑا خوش تھا، اور آپ سب کو اس نے سلام کہلوایا ہے اور اپنے لیے دعا کی طلب کی ہے۔ تو عرس میں بھی وہی آ پاتا ہے جس کو بلاتے ہیں مخدومان کرام، ہر کوئی نہیں آ پاتا۔ اب دیکھیے بریلی سے جمال ملت حضرت مولانا جمال رضا خان صاحب تشریف لے آئے، تاج الشریعہ حضرت مولانا اختر رضا خان ازہری کی طبیعت ناساز ہے، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کچھ بھائی یہ سمجھ کے نہیں آئے کہ صاحب وارث پنجتن کے چہلم میں بدایوں کے صاحب سجادہ کو کیوں بلایا گیا، وہ اس لیے نہیں آئے۔ بریلی شریف سے ایک ایسے شخص کا جو اپنے آپ کو خانقاہ رضویہ سے بہت قریب کہتا ہے، ہمارے نام میسج آیا کہ آپ لوگ صلح کلی ہو گئے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کو چھوڑ چکے ہیں۔ ارے اگر خدا نخواستہ ہم صلح کلی ہیں تو پھر مومن کون ہے، مسلم کون ہے؟ منبر رسول پر بیٹھ کر عرض کرتا ہوں کہ خانواد برکاتیہ جتنا اعلیٰ حضرت کو چاہتا ہے، اعلیٰ حضرت کو کیا چاہتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو چاہنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اجداد کرام کے
سپوت ہیں، اب اپنے اجداد کرام کی دی ہوئی نصیحت پر عمل کرتے ہیں۔ جو ہمارے والد مرحوم نے دلی کے پنت اسپتال میں سید شاہ نجیب حیدر سے کہا کہ بیٹے تم اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ابا ان کو تو ایسا کون ہے جو نہیں جانتا؟ تو کہا کہ سنو، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا، اور جو میرا مرید مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ گیا وہ میری بیعت سے کٹ گیا۔ میں ولی عہد سجادہ سید محمد امان کو نصیحت کرتا ہوں، اللہ رؤوس الاشہاد مجمع عام کے سامنے آپ سب گواہ رہے ہیں کہ طریقت میں کالپی شریف کو کبھی بھولنا نہیں، اور شریعت میں کبھی امام احمد رضا کو مت بھولنا۔ یہی ہمارے اجداد کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہی طریقہ تھا۔ تو ہم میں سے ایسا کون ہے جس کا حج جانے کو جینا چاہتا ہو؟ اور ہمارا جو یہ امام ہے بریلی والا، جس کو امام کہنے پر کچھ لوگوں کا چہرہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک ہفتے سے قبض ہو گیا ہو، قبضی چہرہ ہو جاتا ہے۔ قبضی آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا، قبضی چہرہ دیکھتی لگتا ہے کہ بڑی سخت پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ امام تو چار ہیں، امام اعظم ہیں، اور امام مالک ہیں، اور امام احمد بن حنبل ہیں، اور امام شافعی ہیں، یہ پانچویں امام کہاں سے آپ لوگوں نے برآمد کر لیے؟ ارے بد نصیبو، ذرا تعصب کی اینک اتار کے دیکھو۔ امام ابو حنیفہ کے جو تین اہم شاگرد ہیں، امام یوسف ہیں، امام محمد ہیں، امام ظفر ہیں، جنہوں نے جلالین شریف کی تفسیر لکھی، دو جلالوں نے مل کے، جلال الدین سیوطی، وہ بھی امام جلال الدین سیوطی ہیں، اور امام جلال الدین محلی ہیں، اور امام غزالی ہیں۔ وہ تو سب بڑے لوگ ہیں۔ مسجد میں جو تمہارے نماز پڑھاتا ہے اسے کیا کہتے ہو تم؟ اسے پتو کہتے ہو کہ للو کہتے ہو کہ جھبن کہتے ہو کہ کبن کہتے ہو کہ نبن کہتے ہو کہ پتن کہتے ہو؟ بھائی نام میرا کچھ جو ہے اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، آپ کے جو نام ہے اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ نام تو والد والدہ رکھتے ہیں۔ اگر کسی امام صاحب کا نام کالے خاں ہے تو کیا ہم لوگ اسے کالے خاں کہہ کے پکارتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ امام صاحب، اگر عشاء میں امام صاحب کو 2-3 چھینکیں آ گئیں اور فجر میں آنے میں دیر ہوئی تو مقتدی کہتی ارے یار امام صاحب کو چھینکیں آ رہی تھی، خدا نہ خواستہ بخار نہ آ گیا ہو۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ کالے خاں کو بخار نہ آ گیا ہو۔ تو ایک مسجد میں جو ہماری جماعت ادا کرائے وہ تو امام کہا جائے، اور جس نے لاکھوں کو امام بنا دیا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، کسی علم میں بند نہیں ہے ہمارا امام۔ حدیث دیکھو، فقہ دیکھو، تفسیر دیکھو، شاعری دیکھو۔ وہ ایک بد نصیب نے لکھا کہ فقہ تو تھوڑی بہت آتی تھی، علم حدیث میں بڑے کمزور تھے۔ تو پھر ایک پٹھان اٹھا، بریلی کا پٹھان مفتی محمد حنیف خان، انہوں نے جامع الاحادیث کے نام سے یہ موٹی موٹی جلدیں کی جلدیں لکھنی شروع کر دی کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی تصنیفات میں کتنی احادیث کا استعمال کیا ہے، یہ موٹی موٹی جلدیں لکھ کے رکھ دی، اور پتھر ٹھوس دیا اعتراض کرنے والے کے منہ میں۔ آج تک جواب نہیں ہے، جواب تو ان کا بھی آج تک نہیں ہوا۔ ایسے ایسے نیزے مار گئے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ اردو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ اور سنو،
اعلیٰ حضرت نے اپنی نعت پاک میں لکھا کہ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، اور یہ ان کا پیرزادہ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمت ہے کسی کے پیٹ میں گیس بنے تو ہم کیا کریں؟ ہم کچھ نہیں ہیں، میں کچھ بھی نہیں، مگر ان کی خادمی کے شرف نے مجھے بہت کچھ بنا دیا۔ مخدومان مارہرہ کی غلامی نے، جو سرکار مفتی اعظم نے جب مجھے خلافت عطا فرمائی تو جو شعر پڑھا تھا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اب ہم ویلو لیس ہو گئے۔ ویلو لیس وہ چیز ہوتی ہے جس کے دام نہ لگائے جا سکے۔ کوہ نور ہیرے کا نام سب نے سنا ہوگا، آج تک اس کے دام نہیں لگائے جا سکے۔ کہنے والوں نے یہ کہا کہ اس کی قیمت اتنی ہے کہ ساری دنیا 2 وقت کھانا کھا سکتی ہے، تو گویا دام تو طے ہو گئے۔ ساری دنیا کے کھانے کا 1 وقت کا کیلکولیشن کر لو اور اسے 6 سے گنا کر دو، ملٹی پلائی کر دو، تو پتہ چلا جتنے پدم سنکھ مہاسنکھ جو روپیہ آیا وہ جو ہے کوہ نور کے دام ہو گئے تھے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ویلو لیس ہوتی ہیں، جن کے کوئی دام نہیں ہوتے، جیسے ایمان ہے ویلو لیس، جیسے قادریت ہے ویلو لیس، جیسے چشتیت ہے ویلو لیس۔ تو میں بھولا تھوڑی ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا اور میں کہاں سے چلا تھا۔ امام عشق و محبت فاضل بریلوی کتنی پیاری نعت لکھی ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ اب کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے۔ مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو، یہاں عید دوشنبہ دیکھو۔ غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا۔ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کل شریف کی اس متبرک اور مبارک محفل میں بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ یہاں پہ جتنے حاضرین ہیں، جو ممبر نور پر حاضر ہیں، جو سامنے حاضر ہیں، جو بہنیں بلا بلائے یہاں تشریف فرما ہیں، یا اللہ ان سب کو حج کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ ان کو بار بار اپنے گھر اور اپنے محبوب کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب